اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ اسکرین پر غور سے دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ گزشتہ آیت میں ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کی تھی اور ہم نے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا کہ ہم تجھ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ تمام مومنین کے لیے ہم دعا کریں۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جب ہم دعا کرتے وقت تمام مومنین کو اپنی دعا میں شامل کریں گے تو اللہ رب العزت کے کرم سے بعید ہے کہ وہ کچھ کے حق میں دعا کو قبول کرے اور باقیوں کے حق میں دعا کو رد کر دے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا کریں صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ دیگر تمام مومنین کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ صراط کا معنی ہے راستہ، الذین اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملوں کو ملانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا۔ صراط راستہ، ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نہایت مختصر انداز میں ایک اشارہ کیا کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان تنہا کسی راستے پر جانے سے گھبراتا ہے اور وحشت محسوس کرتا ہے، لیکن جس راستے پہ اور لوگ بھی چل رہے ہوں اس راستے پر چلنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبع میں رسک لینا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ رسک لینا پسند نہیں کرتے، وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جو پہلے لوگ کر چکے ہوں اور انہیں اس سے فائدہ مل چکا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلام کا یا صراط مستقیم کا راستہ بتایا ہے یا اس راستے پر چلنے کی دعا مانگنے کا کہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر پہلے بھی بہت سارے لوگ چل چکے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چل کے کامیاب بھی ہوئے اور کامیابی کے بعد انہیں اللہ کی طرف سے انعام بھی عطا کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دعا کریں ایسے راستے کی جس پر اور لوگ بھی چل رہے ہیں اور ایسے راستے کی جس پر لوگ چل کر کامیاب ہو چکے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انعام یافتہ ہو چکے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی نیک لوگ۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، یعنی جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ اولاد آدم میں سے انبیاء ہیں اور ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی اولاد، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو ہم نے منتخب کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انہیں انعام عطا کیا گیا ہے۔ ان انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی اطاعت اور اس کی تقدیر پر راضی ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رکھے۔ انسان ایسا ہو جائے کہ اگر اسے یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو وہ اس طرح اطاعت کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی تھی، اور اگر اسے یہ خود حکم دیا جائے کہ تم خود ذبح ہو جاؤ تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار پائے کہ اللہ کو اگر میری قربانی کی ضرورت ہے تو میں اپنا گلا اسلام کے لیے حاضر رکھوں۔ اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو یہ حکم دیا جائے کہ اب تم علم حاصل کرو تو وہ طلب علم کے لیے فوراً روانہ ہو جائے، اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر علم حاصل کریں۔ اگر حکم یہ دیا جائے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح قتل ہو جائے، آرے سے چیر دیا جائے، لیکن اف نہ کرے۔ ہم جب یہ دعا کرتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں کہ جیسے انسان سخت موذی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اور اگر انسان کو اللہ نوازے، سلطنت اور بادشاہی عطا کرے، تو حکومت کے رعب اور دبدبہ میں اللہ کی یاد، عبادت و ریاضت، شب بیداری کو ہرگز نہ بھولے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم الشان سلطنت ملنے کے باوجود اطاعت الہی سے غافل نہ تھے اور رکوع اور سجدوں میں راتیں گزارتے۔ اور بالفرض اگر بندہ تقدیر الہی سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرے، بلکہ اپنے قصور نفس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنا مشن بنایا اور اسی پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار، با اختیار، حسین و جمیل عورت کسی جوان مرد پر عاشق ہو جائے اور اسے گناہ کی دعوت دے، تو وہ جوان شخص قید خانے میں جانا منظور کر لے، لیکن گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کا حسین و جمیل خوبصورت جوان بیٹا گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کے گم ہونے پر ایک طویل عرصے تک صبر کیا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی تعلیم ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں اللہ کریم ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے، ہماری اولاد کی ضرورت پڑے، ہمارے مال و متاع کی ضرورت پڑے، تو ہم کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیں۔ مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، مسئلہ شاعر اسلام کا ہو، مسئلہ حرمت قرآن کا ہو، یا مسئلہ ختم نبوت کا ہو، جب بھی دین کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں چاہیے کہ ہم صف اول میں کھڑے ہوں۔ یہی تقاضا ہے سورۃ الفاتحہ کی اس دعا کا کہ ہم ہمیشہ انعام یافتہ لوگوں کی طرح اپنے آپ کو خدمت دین میں اور خدمت اسلام میں سب سے اول پائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر